أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جو ہم آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہمیں نظر آتی ہے کہ آسمان پر ستارے روشن ہیں۔ تو قریب کا آسمان، اس کے بعد اور بھی ہیں. پھر اس کے بعد اور بھی ہیں، یہ تو ہمارے قریب کا آسمان ہے جو ہمیں دکھ جاتا ہے، اس کے اوپر جتنے ہیں سات آسمان ہے جس میں سے ہمیں ایک نظر آتا ہے، اور پتہ نہیں وہ بھی بھرپور ہمیں نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اس کی اور کیا کیفیت ہے۔ بعض اوقات نظر آتا ہے بہت قریب ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہ رب سے کفر کیا ہوتا ہے؟ مطلب کفر تو ایک تو بالکل صاف منع کر دینا نا، رب کے سرے انکار کر دینا اللہ کی وحدانیت سے، لیکن ہمارے بہت سارے اعمالوں میں بھی جو ہے نا وہ کفر ہوتا ہے، جب ہم اللہ کی بجائے بندوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بھی ایک کفر کی چھوٹی سی جو ہے نا چھوٹی سی صورت ہے، مطلب اس میں بہت کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، شاید میں اتنی زیادہ علم والی نہیں ہوں تو میں نہ بتا سکوں نہ کہہ سکوں، لیکن میرے لیے سوچ کے دروازے بہت زیادہ کھل رہے ہیں اس ایک آیت کی وجہ سے، اور آگے یہ ڈر کے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں صرف رب کی مرضی اور منشا پر زندگی گزارنے کی کم از کم کوشش کرنی چاہیے۔ فل تو سب کچھ تو نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی بہت ہمیں کوشش کم از کم کرتے رہنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں آپ اگر یہ غور کریں نا، ہم تو کتنے ہی انبیاء اور کتنے ہی رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، تو وہ جب بھیجے گئے تو ان کو یہی جو ہے وہ طاغوت کے آگے اور بادشاہ وقت جو بھی ہوا کرتے تو ان کے سامنے ان کو جھکانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ پہ جو ان کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی کہ وہ انہوں نے جو ہے ان حکمرانوں اور ان بادشاہوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور اپنے مقصد میں ثابت قدم رہے. یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اچھا، پچھلی آیت سے ریلیٹ ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اس آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوں گی۔ یہ جہنم کا ذکر جو کہ ہمیشہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آگے بڑھیں۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. شدت غم سے پھٹی جاتی ہوگی ہر بار جب کوئی انبا اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کہ تمہارے پاس کوئی میرا پیغمبر، کوئی نبی نہیں آیا؟ جیسے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور جب قریش کو جو ہے اہل مکہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان دیا تھا، تو پھر کیسے انہوں نے جو ہے وہ ٹھکرایا تھا. اور اسی طریقے سچ ہے بات یہ ہے کہ انبیاء سے تو وہ کام شروع ہوا، انبیاء نے جو ہے اس کام کو اسٹارٹ کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ کام چھوڑ دیا گیا. رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے انبیاء پہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا اور ان کی دعوت پہ لبیک کہی، پھر تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ
ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو اپنے 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 گرد و نواح میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم گاہے بگاہے جو ہے اس بات پہ خبردار کریں کہ ہم زندگی کا مقصد ہماری کیا تھا. جو سورہ بقرہ میں جو ہے وہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا, کہ ہم نے تو انسان کو زمین پہ اپنا نائب بنا کے بھیجا. نائب کا ذمہ داری تو یہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نائب کی ذمہ داری تو یقیناً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پہ ڈالی ہیں تو وہ اس کو پورا کرے. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہی اہل مکہ کا ذکر ہے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں نہ شامل ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے, لعنت ہے ان دوزخیوں پر. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اور یہ بہت پیاری آیت, بہت پیارا ترجمہ اس کا, جو بہت پیار آتا ہے اپنے اللہ پر, کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. مطلب کیا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. ہم بے دیکھے ڈرتے ہیں اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے دیکھے ڈرنے والوں میں رکھے, ہمیشہ شامل رکھے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے, اللہ کے لیے یکساں ہے, وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کہاں چھپیں گے ہم, کہاں چھپ سکتے ہیں؟ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, دلوں کے گمان جانتا ہے. اللہم اجرنی من النار. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. پچھلی آیت کو دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے, اللہ کے لیے یکساں ہے, وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. اب اگلی آیت ہے, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال ہے, اور یہ کتنی اپنائیت کا اظہار کرتی ہے یہ, کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے, حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. ایک سوال اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا, ان کے جوابات مطلب اندر سے جواب آتے ہیں ہر سوال کے نا, کہ اور اللہ کے بڑے واضح سوال ہیں, مطلب کوئی ڈھکے چھپے آڑے ٹیڑھے سوال نہیں ہے, واضح سوال ہے اور بے دھڑک پوچھا ہے اللہ نے, اور اللہ نے پہلے جوابات دیے, یعنی کہ ان کو پڑھ کر آپ آؤ گے تو آپ کا جواب کیا بنے گا. اور اللہ تعالیٰ بعد میں سوال کرتے ہیں, پہلے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے سلیبس ہمیں دے دیا ہے, ٹھیک ہے, کوسچنز جو ہے ایگزام جو ہے وہ بعد میں دے رہا ہے. کیا اب بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ ہاں مطلب تو واضح پوچھتا ہے یار, کچھ تو بتا دیا, اب کیا ابھی کتنا مطلب مجھے بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں اس طریقے سے. بات یہی ہے نا, بات یہی ہے, جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے, چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق, اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. اچھا ایک بات دیکھیں, اللہ نے یہاں پر بتا دیا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق. اللہ نے جو دنیا میں پیدا کیا ہے حلال چیزیں وہ تم سب کھاؤ, اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. یہ دوبارہ زندہ ہو کر جانا کیا ہے؟
یعنی کہ ہم ایک دفعہ زندہ ہو چکے ہیں, یعنی کہ ہم سوئے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ وقت جب اللہ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت تک آنے والے ایک ایک انسان کو جمع کر کر جو ایک عہد لیا تھا, اور وہ عہد لینے کے بعد اللہ نے وہ ساری ارواحیں سلا دیا تھا. پھر ہمیں اب وہ جو اب بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں جو آنے والے ہیں, آنے والے دور میں ہیں, تو وہ سب موجود ہیں, وہ سب زندہ ہوں گے ابھی, ٹھیک ہے, وہ سب زندہ ہوں گے. پھر وہ دوبارہ زندہ ہونے کا جو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں نا, تو یہ اس کے پیچھے وہ والی بات مجھے نظر آ رہی ہے. میں نے تم سے عہد لے لیا تمام عالم اسلام کو, جب دنیا بھی نہیں بنی تھی, جب انسان کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا, جب اس کا گارا بھی نہیں گوندا گیا تھا, تب انسان کو تب جو ہے وہ تمام لوگوں کو تمام انسانوں کو جو ہے قیامت تک آنے والی ہر روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے عہد لیا, اور اس کے بعد پھر سلا دیا. اور مطلب پھر یہ باری بار مطلب وقفے سے ہر شخص کی انتظار جو باری ہے اس کی باری پہ وہ دنیا میں آ رہا ہے, اپنے عمل کو رول پلے کر رہا ہے, اور اس کے بعد اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے چلے جانا ہے. یعنی کہ اب یہ جو یہ عادت ہے نا, اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے, تو یہ دوبارہ کا جو لفظ ہے نا, مجھے یہ اس طرف ریلیٹ کر رہا ہے. باقی واللہ عالم, اپنی سمجھ کے مطابق تو یہی ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یا کہ یہ زمین چکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں نا, کر چکے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین میں بھی دھسا چکے ہیں. زمین چکولے تو خیر کھاتی ہی ہے جب زلزلہ آتا ہے, اور ایسے کئی زلزلے آئے جنہوں نے تمام قوم کو ختم کر دیا, قومیں تباہی نیست و نابود کر دیا. تو اب بھی وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے. اور یہ بھی شاید یہ قوم لوط کے ساتھ شاید ہوا تھا, یا قوم سمود کے ساتھ, کسی ایک قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا. پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. یاد دہانی ہے نا. اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں بتائی تھیں, اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اچھا, ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ اب تو کوئی کتاب آنی نہیں ہے نا, اب تو کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے. أحب الوفاء بشتى